بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، ایک سوال جو آج کل بہت ہی زیادہ کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، ہاتھ میں، پیر میں اور گلے میں کالا دھاگا باندھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، یہ سوال زیادہ تر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا رواج عام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اکثر مسلمانوں کے پیروں میں، ہاتھوں میں یا گلے میں کالے دھاگے دکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، جب آپ نے اس ویڈیو کو کلک کر ہی دیا ہے تو آپ اس سوال کا جواب جان لیں۔ یقین رکھیے گا کہ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہوگا، ایمانی جذبہ ہوگا اور آپ ایمان پر چلنا چاہتے ہوں گے، صحیح مسئلہ جان کر اس پر عمل کرنا جانتے ہوں گے، چاہتے ہوں گے، تو جب آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو آج ہی اور ابھی اپنے ہاتھ میں جو کالے دھاگے باندھ رکھے ہیں اسے نکال پھینکیں گے، اور آپ اپنے بچوں کو بھی اس پر مجبور کریں گے کہ بیٹا آپ اپنے ہاتھ کو، پیر کو اور گلے کو کالے دھاگے سے پاک کر لو، صاف کر لو۔ دیکھیے، ہاتھ میں، پیر میں یا گلے میں کالے دھاگے باندھنے کی تین صورتیں ہیں، یعنی تین حالتیں ہیں، یعنی تین وجہ سے ایک شخص ہاتھ میں، پیر میں یا گلے میں کالا دھاگا باندھتا ہے۔ اب ان تین صورتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ان تین صورتوں میں سے دو صورت کا حکم حرام کا ہے اور ایک صورت کا حکم بالکل درست ہے۔ یعنی ایک صورت میں اگر کوئی شخص ہاتھ میں، پیر میں یا گلے میں کالا دھاگا باندھتا ہے تو جائز ہے، درست ہے، اور دو صورت وہ ہے، دو حالت وہ ہے کہ جن دو حالتوں میں اگر کوئی شخص کالا دھاگا ہاتھ میں، پیر میں یا گلے میں باندھتا ہے تو اس کی اجازت اسلام بالکل بھی نہیں دیتا۔ تو دیکھیے، پہلی دو صورتوں کو ہم جان لیتے ہیں، پھر لاسٹ میں ہم جائز صورت کو جانیں گے۔ پہلی دو صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں، پیر میں یا گلے میں کالا دھاگا محض فیشن کے طور پر، اچھا لگنے کے لیے کہ فلاں نے باندھا ہے میں بھی باندھ لوں، اس نے باندھا ہے میں بھی باندھ لوں، اچھا لگتا ہے، تو فیشن کے طور پر اگر کوئی شخص ہاتھ میں، پیر میں یا گلے میں کالا دھاگا باندھتا ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ فیشن غیروں کا فیشن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یہ تو حرام کام کے اندر مشابہت اختیار کرنا ہے، نقالی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط برتتے تھے کہ عبادت میں بھی اگر کوئی غیر قوم کی مشابہت ہو تو اس کے اندر اختلاف کیا کرتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ آپ جانتے ہیں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ 10ویں محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ ان سے اختلاف کرو، اور میں رہا تو آئندہ سال 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ارادہ ظاہر کیا محض اس لیے کہ عبادت کے اندر بھی ان کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے، تو وہ تو عبادت تھی، اور عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کے ساتھ مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ تو غیر قوم گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں کالا دھاگا باندھتی ہیں، ہم بھی باندھنے لگے، یہ سراسر غلط ہے۔ تو اگر کوئی فیشن کے طور پر اچھا لگنے کے لیے کالا دھاگا کا استعمال کرتا ہے تو بھی صحیح نہیں، درست نہیں۔ یہ پہلی صورت ہو گئی، اور دوسری صورت جو بہت ہی اہم ہے اور زیادہ تر مسلمان اسی دوسری صورت پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کالا دھاگا اٹھایا، اس کو اچھے طریقے سے خوب اس کو ترتیب دے دیا، اور پھر اس کو ہاتھ میں، گلے میں یا پیر میں باندھ دیا، محض اس لیے کہ اس کالا دھاگا کے باندھنے کی وجہ سے مصیبت نہیں آئے گی، بلا نہیں آئے گی، کسی کی نظر مجھ پر نہیں لگے گی۔ اس عقیدے اور اس ارادے سے اگر کوئی شخص کالا دھاگا باندھتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کام کو علماء کرام نے کفریہ کام قرار دیا ہے۔ یعنی اگر آپ اس عقیدے سے، اس ارادے سے کالا دھاگا باندھتے ہیں تو یہ عمل آپ کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمانے جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت کے جو کفار تھے وہ اسی عقیدے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گلے میں یا ہاتھ میں کالا دھاگا باندھتے تھے۔ اس دھاگا کو رتیمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس دور کے اندر، اسلام سے پہلے، غیر مسلم کفار اپنے ہاتھ میں، گلے میں کالا دھاگا باندھتے تھے،
اس ارادے اور اس نیت سے کہ اس کالے دھاگے کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، مصیبت نہیں آئے گی، بلا نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، جو کہ یہ عقیدہ غیروں کا ہے، کفار کا ہے۔ اسلام کے اندر اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ ہم سبوں کا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے گا مصیبت آئے گی، اللہ چاہے گا مصیبت نہیں آئے گی، اللہ چاہے گا تو نظر لگے گی، اللہ چاہے گا تو نظر نہیں لگے گی۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ کالے دھاگے پر۔ تو اگر آپ ان دو صورتوں پر عمل کرتے ہیں، فیشن کے طور پر کالا دھاگا باندھتے ہیں، یا کالا دھاگا اس لیے باندھتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، یا مصیبت کی رکاوٹ کے لیے آپ کالا دھاگا باندھتے ہیں، تو اللہ کا واسطہ آج ہی اور ابھی اپنے ہاتھ کو، پیر کو اور گلے کو کالے دھاگے سے پاک کر لیں، اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دے کہ بیٹا یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آخری صورت بھی جان لیجئے کہ جس صورت میں کالا دھاگا باندھنا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کالا دھاگا لیا اور کسی عالم کے پاس گیا، کسی مفتی کے پاس گیا، کسی امام صاحب کے پاس گیا، یا خود قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر اس پر دم کر دیا، گانٹھ باندھ دیا، دم کر دیا، گانٹھ باندھ دیا، پھر اس کالے دھاگے کو برکت کے طور پر باندھ لیتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن ہاں جس طریقے سے رواج چل پڑا ہے، اس رواج کے پیش نظر علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے ساتھ بھی آپ کالا دھاگا ہاتھ یا پیر میں نہ باندھیں، کیونکہ آپ نے اس کالے دھاگے پر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر دم کر کے باندھا ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے اس کو تو پتہ نہیں کہ آپ کس عقیدے سے باندھے ہیں۔ بس آپ کو دیکھ کر کاپی پیسٹ چلتا رہے گا، پھر یہ رواج بڑھتا چلا جائے گا، پھر اصلاح کرنا، کسی کو سمجھانا بڑا ہی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے میری ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو آپ ترک کریں، چھوڑ دیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ سے ہو سکے تو نماز کا اہتمام کریں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، ان صورتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ اسی طریقے سے نظر بد سے بچنے کی دعا ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کہ کالا دھاگا آپ لپیٹ لیں ہاتھ میں بھی، پیر میں بھی، گلے میں بھی، یہ سراسر غلط ہے۔ اس سے آپ کا عقیدہ خراب ہوگا، آپ کا ایمان خراب ہوگا، آپ پر مصیبت آنے والی ہوگی تو آ کر ہی رہے گی۔ کالا دھاگا آپ کو قطعی کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں بچا سکتا۔ اس بات کو گانٹھ باندھ لیجئے، اور آپ کے دل کے اندر ایمان ہے تو آج، ابھی اور اسی وقت اپنے ہاتھ، پیر، گلے کو کالے دھاگے سے پاک کر لیجئے، صاف کر لیجئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.